اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے تقریباً 5 موضوع ہیں، ان پہ بات ہوگی اور انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حادثہ ہوا ہے کلر کہار میں، بس کی اترائی میں یہاں سے جاتے ہوئے جنگ جا رہی تھی، اس کی بریک فیل ہوئی ہے، اس میں تقریباً 35 لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 400 پاکستانی بچے اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں سہانے سپنے سجائے ہوئے سمندر برد ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور شہباز گل یہاں بیمار بنا ہوا تھا اور باہر جا کے امریکن ایجنٹ لائسنس حاصل کیا ہے، امریکن ایجنٹ بن کے کھل کے سامنے آ گیا پاکستان کی مخالفت میں، اس پہ بات ہوگی۔ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی ہمیں غدار کیوں کہتے ہو؟ تو ہو غدار تو کہتے ہیں نا جی، نہ ہو تو نہ کہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جناب بات ہوگی کہ ہاں پرویز خٹک کس مشن پہ ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پھر جہانگیر ترین اور علیم خان نے جو نئی پارٹی بنائی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور نواز شریف کے واپس آنے میں تقریباً تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے وہی روزانہ جو میں اپیل کرتا ہوں، میری آپ سب سے اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی۔ تو 1975 میں جس سفر کا آغاز کیا تھا الحمدللہ وہ آج تک جاری ہے، لیکن میرا اصول رہا ہے کہ میں نے اتنی سی خبر ہے تو اتنی بتائی ہے، اس کو اتنا نہیں کیا ہے، یا مرچ مسالہ نہیں ڈالا ہے، مرچ مسالہ نہیں لگاتا ہوں، میں حق سچ کی آواز بنتا ہوں، اسی لیے تو مجھے کوئی چینل لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بکے ہوئے چینل ہے، بکا ہوا میڈیا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے جس پہ میں لوگوں کو حق سچ بتاتا ہوں، ملک کے حالات بتاتا ہوں، جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حالات بتاتا ہوں، ان کو پاکستان کے حالات بتاتا ہوں۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ 26 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو، میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی زیادہ، سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں جو بھی دل میں کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھ کے نا تو آمین آمین بولا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین سے ہم سب کے کام بن جائیں، اور بنے بھی ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، رمضان میں ہم لوگ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے تھے نا، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے سب ہاتھ کھڑے کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا کرم کیا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بھی بچ گیا ہے، ملک خوشحالی کی طرف چل پڑا ہے، اور نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچا ہے بلکہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ ابھی اسٹیٹ بینک بھی انشاءاللہ آزاد ہونے جا رہا ہے، جس کو عمران نیازی نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ ایک ترمیم آ رہی ہے، اس کے ذریعے واپس ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے شروع سے آج تک کہ حق سچ دکھایا جائے، حق سچ کی آواز بنو، کیونکہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، کب مالک بلا لے کوئی پتہ نہیں۔ تو پوری بات سمجھانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہے۔
لیکن 24 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ نکال لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ویسے بھی تو 3 ویڈیو اگر فلم دیکھنے بیٹھتے ہیں، 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے، وہ بھی تو آپ دیکھتے ہی ہیں نا۔ تو میرے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا، کم از کم آخر میں جو 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے نا، اسی میں ہی بہت کچھ مل جائے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ اللہ کے آگے ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور ان سفید بالوں کی اللہ عزت رکھ لیتا ہے۔ ہم تو اس کے آگے فریاد ہی کرتے ہیں تو وہ عزت رکھ لیتا ہے، بس سفید بالوں کی اس نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کہ میں سفید بالوں والوں سے حیا کرتا ہوں، تم بھی ان سے حیا کرو، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، تم بھی ان کی عزت کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بھی یہ اعزاز دیا ہے کہ میں ایک سفید بالوں والا بارش بزرگ ہوں، اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں بھی میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے میرے اوپر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، کل کے ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جو جو کچھ میں بتاتا رہا ہوں، کس طرح اعتزاز حسن عدلیہ کے پاس گیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس نہیں گیا ہے، بندیال کے پاس گیا ہے، اور بندیال نے ایک حکم جاری کرنا ہے، ایک یہ عدالتوں کے خلاف، آرمی کی عدالتوں کے خلاف، آرمی ایکٹ کے خلاف، اور یہ ان عالمی طاقتوں کا آخری حربہ ہے اپنے ایجنٹ کو بچانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ ناکام ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، وہ پورے کا پورا ان کا منصوبہ لپیٹ کے نا ان کے منہ پہ دے مارے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاں، سب سے پہلے تو یہ کام کریں نا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں تو، پر اگر نئے نہیں ہیں تو پھر کم از کم لائک اور کمنٹس کر دیا کریں، اس میں بتا دیا کریں اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو اچھا بتا دیا کریں، اسی سے ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا جی، بزرگ اور بچہ ایک برابر ہوتا ہے، تو بزرگ بھی بچے کی طرح ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی وہ مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کیا 2 منٹ لگتے ہیں اس کو چینل کو سبسکرائب کرنے میں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کرنے میں، اور ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس کو کمنٹس میں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ صحافت ایک سمندر ہے، اس میں آخر تک بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ میری جو بھی غلطی دیکھیں، کوتاہی دیکھیں، مجھے بر وقت آگاہ کر دیا کریں تاکہ میں نیکسٹ اس میں خیال رکھا کروں۔ تو اگر کوئی یوتھیا کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتا ہے تو وہ کمنٹس میں آ کے اپنا واٹس اپ نمبر سینڈ کرے، میری جو بھی خبر ہوتی ہے پورے پروف کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس پہ میں پورا مکمل پروف دیتا رہتا ہوں۔ اور ہاں، آج ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میری اچھی صحت کا راز کیا ہے۔ میں نے پوری زندگی کبھی چائے نہیں پی ہے، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، 3 حصے کھانا کھاتا ہوں، ایک حصہ چھوڑ دیتا ہوں، آسانی سے معدہ ہضم کر لیتا ہوں۔ اس ایک حصے کے لیے پھل فروٹ تھوڑی دیر وقفے کے ساتھ پھل فروٹ کھا لیا کریں، تازہ جوس بنا کے پی لیا کریں، اور یہ پیپسی کوک 7 اپ ڈیو مرنڈا ٹیم کے میں نزدیک بھی نہیں جاتا ہوں۔ مٹی کی ہانڈی، لکڑ کا چمچ استعمال ہوتا ہے، سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے، اور لال مرچ استعمال نہیں ہوتی ہے ہمارے گھر میں، سبز مرچ یا کالی مرچ استعمال ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں بھی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہاں سے راولپنڈی سے چنگ جا رہی تھی ایک بس، وہ اترائی میں کلر کہار کے پاس جو اترائی ہے وہاں سپیڈ لمٹ ہوتی ہے 40 کلومیٹر بڑی بس کی اور 50 کلومیٹر چھوٹی گاڑی کی۔ تو وہ اترائی تھی، اترائی میں اس کی بریک فیل ہو گئی، تو وہ وہ جنگلہ توڑ کے دوسری سائڈ پہ جو بیچ میں ایک رکاوٹ سی آتی ہے نا، وہ کافی مضبوط ہوتی ہے، اس کو توڑ کے دوسری سائڈ سے ایک سامنے سے کار آ رہی تھی، وہ لاہور سے راولپنڈی کی طرف آ رہی تھی، یہ مخالف سمت میں چلی گئی نا، وہاں وہ اس کار کے ساتھ جا ٹکرائی، وہ کار بھی الٹی ہو گئی، اور موقع پہ ہی جگہ پہ ہی بس الٹی ہونے کی وجہ سے نا اتنا ظالم ایکسیڈنٹ تھا کہ 35 بندے جگہ پہ ہی ختم ہو گئے ہیں، باقی کچھ چکوال ہسپتال میں سیریس حالت میں پڑے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے،
اور ان کو اس کا بہتر نعمل بدل عطا فرمائے۔ اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک اور حادثہ ہوا ہے جس کا جس کشتی میں 400 بند مسافروں کی گنجائش تھی، اس میں 7,500 مسافر، نہ سوری 750 مسافر سوار کیے گئے، اور پاکستانیوں کو جان بوجھ کے سب سے نیچے والے اس میں ڈالا گیا، بعد میں کشتی ڈبو دی گئی۔ تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے کشمیر، آج پاکستان میں اس کا سوگ بھی منایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے لوگ زیادہ ہیں، ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی ہیں اس میں۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ 50 کے قریب کشمیری ہیں، باقی یہ جو لوگ ہیں پنجاب کے ہیں، گجرات کے ہیں، کچھ پنجاب والی سائڈ کے کافی شہروں سے، قصبوں سے، دیہات سے ہیں۔ انہوں نے ایجنٹ کو 20 سے 30 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ دیکھیں، 20 اور 30 لاکھ میں بہترین کام، بہترین بزنس پاکستان میں سٹارٹ کر سکتا ہے آدمی۔ میرا بھی بزنس ہے، میرا بزنس کی فیلڈ میں بہت تجربہ ہے، میں شروع سے ہی بزنس کی فیلڈ میں رہا ہوں، ابھی بھی الحمدللہ میرا پاکستان میں بھی بزنس ہے، دبئی میں میرا بیٹا بزنس کر رہا ہے، اس کا بھی اپنا بزنس ہے، دبئی میں اپنی کمپنی ہے۔ ایک بیٹا دبئی میں سرکاری، پہلا پاکستانی ہے جو دبئی میں ویزا سیکشن کا انچارج ہے۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہے جی، ان کو آرام نہیں کھلایا، حق حلال کی کمائی کر کے کھلایا، ان ہاتھوں سے کما کے کھلایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچے میرا بہت احترام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ پوتیاں پوتے بھی بہت احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ حاجی صاحب میں جا رہا ہوں کون سی جگہ، سعودی عرب، سعودی عرب جا رہا ہوں، تو مجھے 10,000 روپے کم ہو رہے ہیں، آپ دے دیں، میں وہاں جا کے آپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا کتنے پیسے دے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی 1.5 لاکھ روپیہ دے کے جا رہا ہوں، 1,40,000 میرے پاس ہیں، 10,000 کم ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ سیلری اس نے کتنی بتائی ہے؟ کہتا ہے جی میں لیبر میں جا رہا ہوں 700 درہم۔ کہ یہ تو بہت کم ہے سیلری، اس میں کھانا، کہتا ہے جی کھانا اپنا ہوگا اور رہائش اس کی کفیل کی طرف سے ہوگی۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، یہی 1.5 لاکھ روپیہ، 1,40,000 ہے نا تمہارے پاس، اس کو لاکھ روپیہ گھر میں رکھو، 40,000 سے میں تمہیں کاروبار شروع کرواتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھنا کس طرح اللہ برکت ڈال دے گا۔ سردیاں تھی کافی زوروں کی، دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں نے کیا کیا نا جی، اس کو ایک نئی ریڑھی لے کے دی، وہ پتھر وغیرہ ترازو لے کے دیا، اور سب کچھ وہ کر کے شاپر وغیرہ لے کے دیے، اور ایک بوری اچھی کوالٹی کی اس کی مونگ پھلی کی لے کے دے دی، اور اس کو جگہ میں نے بتا دی کہ ایک چوک تھا، بڑا اہم چوک تھا، اس چوک میں نے کہا تو یہاں کھڑا ہو جایا کر، انشاءاللہ شام کے وقت آ کے کھڑا ہو جایا کر، 4 بجے کے بعد، اس وقت یہ کمیٹی والے بھی نہیں ہوتے ہیں، دن کو تو یہ سختی کرتے ہیں نا، اٹھا کے ریڑھی لے جاتے ہیں، تو شام کو نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس نے میرے اس پہ ہدایت پہ عمل کیا، تو ابھی یقین جانیے کہ اس نے اسی ریڑھی سے ہی اللہ نے اس کو اتنی برکت دی، تو تقریباً اس نے اپنی شادی کی، اپنی 3 بہنوں کی شادی کی، چھوٹے بھائی کو پڑھا رہا ہے، اچھا اس کے بعد اس کے اپنے 2 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس نے 5 مرلے کا پلاٹ لے کے ابھی مکان شروع کر دیا، اس کے اوپر پلستر رہ گیا اس کا، 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہے اور اس کے اوپر مکان شروع کر دیا ہے، اسی سے ہی کیا وہ کمیٹیاں ڈیلی ڈالتا رہا ہے، کمیٹی ڈال کے نہ تو وہ گھر میں پیسے جمع کرتا رہا ہے، گھر کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، سب کچھ اسی ریڑھی سے ہی نکلتا رہا ہے۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہاں جا کے جو یورپ میں لوگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہاں پہ گوروں کے کتوں کو ہی نہلانا ہوتا ہے، یا بلدیہ میں نالیاں صاف کرنی ہوتی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے ملک میں ایک ریڑھی لگا لیں۔ اچھا میرا ایک اور دوست ہے، وہ بھی اسی طرح باہر جا رہا تھا، اس کو بھی میں نے مشورہ دیا کہ ہوٹل بنا لو، وہ تقریباً 3.5 لاکھ تھا اس کے پاس،
उसने होटल बना लिया ना, तो कहता हाजी साहब होटल चल नहीं रहा है। मैंने कहा तू एक काम कर, तू मुर्गी बना शोरबे वाली, 2 बोटियां और बाकी शोरबा डाल, शोरबा जितनी मरतबा कस्टमर मांगे वो दे उनको, और साथ नान दे, और ये तू 100 रुपया रेट रख ले। उसने ऐसे ही किया, फिर आस्ता आस्ता 150 किया, फिर 200 किया, अभी वो 200 रुपया ले रहा है अभी सही उसका। और यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त उसका होटल चल रहा है ना, 100 रुपये से स्टार्ट, कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक कमा रहा है। तो यहाँ पे भी कमा सकते हैं, ये जो 30-30 लाख 20-20 लाख दे के गए हैं ना, वो यहाँ पे भी काम कर सकते थे। अच्छा, जो लोग मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं ना, इसमें हमारे मीडिया का सबसे ज़्यादा कसूर है। जो आए दिन गैर मुल्की ताकतों का एजेंट बने हुए हैं ये मीडिया वाले, ये पैसे उनसे लेके, डॉलर लेके रोज़ कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं। मुल्क करप्ट हो गया जी, मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो गया जी, बस वो श्रीलंका बन गया जी। यही कुछ पिछले 1 साल से इमरान नियाजी कह रहा है, यही तमाम मीडिया कह रहा है। तो वो बच्चे क्या करते फिर? तो अब उन बच्चों को मैं एक बात सिर्फ बताता हूँ कि देखो बच्चों, आपने मुल्क में मेहनत करो, जितनी बाहर जाके मेहनत करोगे ना उतनी ही अपने मुल्क में मेहनत करो। किसी तरह ये 2 साल सिर्फ गुजार लो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई काम कर लो 2 साल के लिए। 2 साल बाद इंशाल्लाह सी पैक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 साल के बाद सी पैक, 4 साल वैसे लगेंगे, लेकिन 2 साल बाद ही कारखाने फैक्ट्रियाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इसके थ्रू। ये क्या नाम है, सी पैक, ये जो टैक्स फ्री जोन बन रहे हैं इनमें, सनती जोन बन रहे हैं इसमें। रूस के पास जो समुंदर है ना, उसमें 12 महीने बर्फ़ जमी होती है, उसको बहुत लंबा पड़ रहा है। ये जो हमने पेट्रोल मंगाया ये भी हमें महंगा पड़ा है, अच्छा खासा महंगा पड़ा है। अवाम के जहन में ये मत सोचे कि ये गवर्नमेंट खा रही है बहुत सस्ता पड़ा है, नहीं सस्ता पड़ा है। किराया हमें ज़्यादा लंबा पड़ गया है, किराया बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि वो पूरा एरिया चक्कर लंबा, पूरी आधी दुनिया घूम के ना तो इधर पहुँचता है जाके। तो इस रास्ते के लिए तो ग्वादर का रास्ता जो इस्तेमाल करेगा ना रूस, तो वो कारखाने 40,000 फैक्ट्री अपने रूस पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। चाइना 24,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। और रूस जो बड़ा कारखाना शिफ्ट कर रहा है ना, जो बोइंग जहाज बनाता है, सवारियों वाले जहाज बनाता है, उसमें 60,000 बंदा पहली सुबह की शिफ्ट में काम करेगा और 40,000 बंदा रात की शिफ्ट में काम करेगा, इससे शाम की शिफ्ट में। इससे अंदाज़ा कर लेना कि 1 लाख बंदे को रोज़गार सिर्फ एक फैक्ट्री में मिल जाएगा। तो फिर ये बच्चे हमारे क्यों बाहर जाएंगे? पैसा भी दिया और जान से भी गए, लाशें भी समुंदर से कहाँ मिलती हैं, लाशें भी नहीं मिली। कुछ की मिली हैं जिनकी उनकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पाकिस्तान लाने की। अच्छा ये देखें, अब अल्लाह उनकी बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। ये किस तरह ये शहबाज गिल, जिसके बाप का ही पता कोई नहीं, उस मैं कहता हूँ उस जज को जिसने इसको बाहर भिजवाया था ना, उस जज को उल्टा लटका के ना, तो उसको नीचे से मिर्चों वाला डंडा दिया जाए ना, तो उसके मुंह से बाहर निकाला जाए कि उस बेगैरत आदमी ने इसको बाहर भिजवाया, पैसे लेके, डॉलर लेके, डॉलर खा के। आलमी ताकतों के एजेंट बैठे हुए यहाँ पे, बेगैरत दलाल उन ताकतों के। ये जज नहीं है, ये दलाल हैं आलमी ताकतों के। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ, क्या कर लेंगे? मैं 74 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, जेल में डाल देंगे डाल दें, मैं वहाँ सुकून से इबादत करता रहूँगा अल्लाह की। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ। इस इसने, इस उल्लू के पट्टे ने, जिसने भी इसको बाहर भिजवाया था ना, उसने रिश्वत खाई, पैसा खाया, इसको बाहर भिजवाया। हालांकि इस पे जितने केस थे ये बाहर जा ही नहीं सकता था। और इसके अलावा जो है ना, देखें किस तरीके से वहाँ बैठ के उसने बाकायदा लाइसेंस ले लिया अमेरिका से एजेंट होने का। वो अमेरिकी एजेंट ही था, ये सारे पीटीआई के लोग अमेरिकी एजेंट ही हैं इमरान समेत। ये तो यहाँ पे सिर्फ मुल्क तबाह करने के मिशन पे आए हुए हैं, ये इन्होंने वापस भाग जाना है। इमरान के पास तो बीवी भी अपनी नहीं है, वो भी मानिका से उसने गिरवी लगी, उस पर क्रेडिट पे ली हुई है, उधार पे ली हुई है। वो अपने बच्चों का मुस्तकबल बनाने के लिए आई हुई है बस। तो वो वहां पे बैठ के क्या कह रहा है
کہ یہ جی سب لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، ہر قسم کے حقوق حاصل ہیں، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مطلب وہ جو فوت پا گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ ان کے تو گھر والے کہہ رہے ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تو اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے تھے باہر، اپنے روزگار کے سلسلے میں۔ یہ کتنا دیکھے کہاں کہاں ملک کو بدنام کر رہے ہیں یہ امریکی ایجنٹ۔ اللہ ان کو نیست و نابود کرے، ان کی فیملیوں سمیت۔ اب میں کسی کی بھی نہیں مانوں گا، ان کو ہمیشہ یہی بدوا دوں گا کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، کیونکہ جس طرح ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کیا نا، اللہ اسی طرح ان کا بیڑا غرق کرے۔ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، قادیانی ہے سارے، وہ بھی قادیانی ہے، شہباز گل بھی قادیانی ہے، سارا کے سارا پی ٹی آئی میں 90% لوگ قادیانی ہیں، 10% وہ بیوقوف ٹولہ ہے جو عیاشیوں کی وجہ سے وہاں جاتا تھا، ورنہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی مخلص آدمی نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں جی اس پہ کس طرح سیاست کی جا رہی ہے، ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس پہ بات ہو گئی ہے۔ اور اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آئندہ سے یہ خیال رکھیں 2 سال صرف کسی طرح گزار لیں، 2 سال بعد سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں۔ سی پیک کا اگر آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے، اپنے بچوں کو اس طرح سمندر برد ہونے سے بچانا ہے، اس طرح پیسے ضائع کر کے، کچھ لوگوں نے زمینیں بیچی ہیں، کچھ لوگوں نے قرض اٹھایا، کس طرح کر کے 20 لاکھ 30 لاکھ جمع کیا ہے، وہ تو گئے نا ان کے پیسے۔ تو اگر اس طرح کے پیسوں سے بچنا ہے نا، اس طرح کی پریشانیوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، تو اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ دیں۔ انہوں نے اس ملک کو، نواز شریف نے ہی نکال کے ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ چائنا نے، روس نے، اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی اور ترکی کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور اب انشاءاللہ نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ بندیال گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا، لیکن اس کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکے گا، انشاءاللہ وہ واپس آئے گا، تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس طرح کی موت نہیں جائیں گے جوانی کے عالم میں۔ جس کا جوان بچہ دنیا سے جاتا ہے نا، مجھے پتہ ہے، میں نے اپنے 22 سال کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوا ہے، مجھے اس دکھ کا احساس ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں کہ جب جوان بچے کے جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے نا، تو ایک بوڑھے باپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ ایسا حادثہ کسی کے ساتھ نہ دکھائے، کسی کو نہ دکھائے، اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اس پرویز خٹک کی طرف۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک کیا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ پلان میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں اپنے ذرائع سے حاصل کرتا رہتا ہوں یہ خبریں، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ 25-30 کے قریب ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں پرویز خٹک کے ساتھ، ہے بہت تیز آدمی ہے، صحیح ہوشیار چلاک بندہ ہے۔ وہ اس امید میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ خان نے تو یا تو پوری، کیونکہ جو اس نے حرکت کی ہے، یہ ملک پہ حملہ کیا ہے، تو یا تو اس کو عمر قید ہو جائے گی، یا وہ پوری زندگی کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ تو جو بھی اس کا متبادل آئے گا نا، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو یا کوئی اور ہو، یا پنکی پیرنی ہو، جو بھی آئے گا نا، یہ اس کے ساتھ مخالفت کرے گا، اس کی کہے گا جی، پھر عوام کو بیوقوف بنائے گا کہ میں تو شروع سے ہی خان کے آخری وقت تک خان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، میں نے تو خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن یہ جو اب موجودہ پارٹی کا حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ خان کا بندہ نہیں ہے، یہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ووٹ نہ دیں، مجھے ووٹ دیں، میرے ساتھیوں کو ووٹ دیں۔ اس نے اپنے ساتھی سیپریٹ حالات میں، اس نے اپنی کوئی الگ سی جماعت بنا لینی ہے نا، پیٹریاٹ کے، پی ٹی آئی پیٹریاٹ کے نام سے، یا اسی طرح کی کوئی بھی جو نام ہوگا وہ رکھ کے نا، تو اس طرح یہ گیم ہے اس کی، کہ اس طرح اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ الیکشن انشاءاللہ بر وقت ہوں گے، اور اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، جب 5 سال پورے ہو جائیں گے اس وقت الیکشن ہوں گے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا گیا ہے، کہ یہ اپنا الگ چکروں میں، شاہ محمود قریشی کا الگ چکروں میں۔ اچھا، پرویز الہی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، وہ بھی اسی چکر میں ہے،
ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ پولری سا بندہ ہے، اس سے تو پارٹی سنبھالی نہیں جائے گی۔ ہر بندہ اب اس وقت پی ٹی آئی کے چکروں میں ہے، جتنے بھی کرپٹ ترین لوگ تھے نا، فراڈی ٹائپ لوگ تھے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ کیش کرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ پرویز الہی بھی اسی چکر میں ہے کہ کسی طرح پارٹی میں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے، میں بھی کچھ بندے اپنے ساتھ ملا کے پی ٹی آئی کے ووٹ سے ہی جیتوں، ورنہ یہ تو پوری زندگی نہیں جیت سکتا۔ یہ تو ان جرنیلوں کے وہ کر کے نا چمٹا گیری تو جیتتا تھا، یہ ووٹوں سے کبھی بھی نہیں جیتا ہے۔ یہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو عوام ووٹ نہیں دیتی ہے، یہ آگے ان کو جرنیلوں کے ساتھ مل کے نا تو ان کو، لیکن اب جو ان کا باپ آیا ہے نا، وہ علی کا شعر ہے، وہ انشاءاللہ ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں دے گا، نہ وہ خود کرپٹ ہے نہ اس کو کرپٹ لوگ پسند ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ وعدہ اللہ شریک کی مدد اس کو حاصل ہے، انشاءاللہ ایسے کرپٹ لوگ اب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب کہ ہاں، جو یوتھی عمران نیازی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں نا، ان کو میں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھو، یہ وہ بندہ ہے نا جس کو ایک کوئی ٹھگ سا پیر 2013 میں ملا نا، یہ توہم پرست بندہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ قادیانی ہے، اور اس کا عقیدہ یہی ہے کہ جو پیر فقیر جادو ٹونا جو بھی ہونا سب پہ یہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کا پہ ایمان نہیں ہے اس کا۔ ہوتا تو خاتم النبیین میرا پوتا 4 سال کا کہہ لیتا ہے، اس کے زبان سے کیوں نہیں نکل رہا، ابھی تک نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ یہ خاتم النبیین کو مانتے ہی نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اور جب بھی عمران کا، میں آپ کو اس کی ویڈیو سینڈ کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہے، وہ جب بھی کہتا ہے نا، وہ 1,24,000 پیغمبر نہیں کہتا ہے، 1,40,000 کہتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی کتاب میں 2 نمبر قرآن جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، نعوذ باللہ، اس پہ لکھا ہوا ہے 1,40,000 پیغمبر۔ ہمارے جو حق سچ کا قرآن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اللہ کے پاک کلام ہے، اس پہ 1,24,000 ہے، کم و بیش 1,24,000۔ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کوئی حدیث اٹھا کے دیکھ لینا، ضعیف سے ضعیف حدیث بھی اٹھا کے دیکھ لے، اس میں بھی 1,24,000 ہی آپ کو ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ یہ 1,40,000 کہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اتنا توہم پرست ہے نا۔ اچھا، وہ میں بات بتا رہا تھا کہ اس کو جب اس نے علیم خان کو بنایا نا پنجاب کا صدر، تو ظاہر ہے پنجاب کے اس نے موٹی پارٹی تھی، اس کا سارا خرچہ جہانگیر ترین اور علیم خان برداشت کر رہے تھے۔ علیم خان کے اپنے جہاز ہیں، جہانگیر ترین کے اپنے جہاز ہیں، وہ بھی استعمال کر رہا تھا، اور یہ دونوں اس کی ATM مشینیں تھیں۔ یہ سب کو بطور زینہ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد ایسے وہ شاپر کے جیسے وہ نہیں ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اس طرح وہ استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا جی، اس نے کہا جی ٹکٹ دو، اس نے ٹکٹ تقسیم کر دیے، اور خود وہ 3 حلقوں سے کھڑا ہوا ہے، ایک قومی اسمبلی کا اور 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے، اور بڑا مضبوط امیدوار تھا۔ 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں، تو جب نواز شریف کو اکثریت ملی تھی، نواز شریف کی حکومت بنی تھی، تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کو کسی نے کوئی جعلی پیر ملا نا، پیسے ایسے بھی اس سے اچھے خاصے اس نے کھائے، اور اس نے کہا جی کہ اگر یہ الیکشن لڑا نا علیم خان تو وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، تو تیری پارٹی بھی ہار جائے گی۔ اس نے اس کے کزن کو، علیم خان کے کزن کو بلایا، تو اس کو کہتا ہے یار کسی طرح علیم خان کو راضی کرو کہ وہ اپنے کاغذات واپس لے لے، کیونکہ اگر اس نے الیکشن لڑا تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، تو میں وزیر اعظم بن گیا تو بعد میں اس کو میں اپنی خالی کی ہوئی سیٹ پہ الیکشن لڑوا لوں گا، اور یا سینٹ میں اس کو لے آؤں گا، اس کو میں ایڈجسٹ کہیں نہ کہیں کر لوں گا۔ بہرحال اس بندے نے جا کے بات کی، علیم خان نے کیا کیا، اس نے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا جی، ٹوٹل 35 کے 36 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، باقی وہ سارے ہار گئے۔ جب اس نے وہ گرنے کا تماشا بھی کیا ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، وہ بھی کام نہیں آیا، ہار گیا یہ۔ تو وہ بھی فراڈ تھا، ایک گرنے کا وہ بھی اوریجنل نہیں تھا، وہ بھی فراڈ ہی تھا۔
اگر فراڈ نہ ہوتا تو یہ سرکاری وہ اس میں کینسر والے اسپتال میں جا کے چوٹوں کا علاج کروا رہا تھا، وہ کسی اور ہاسپٹل میں کیوں نہیں گیا تھا؟ یہ سب فراڈ تھا، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو وہ اس کے بعد پھر جب ایک اخباری نمائندے نے اس سے پوچھا کہ آپ کو تو پیر صاحب نے، آپ کے پیر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ علیم خان کو واپس کاغذات کروا دیں تو آپ 2 تہائی اکثریت مل جائے گی اور آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، مضبوط وزیر اعظم بنیں گے، تو کیوں نہیں آپ بن سکے؟ آپ لوگ تو چاروں صوبوں میں ہار گئے ہیں، ٹوٹل چاروں صوبوں کی سیٹیں ملا کے آپ کی 35-36 سیٹیں بنی ہیں۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں، وہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، وہ اصلی پیر نہیں تھا، وہ جعلی پیر تھا، اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بھجوایا ہوا تھا، اس نے آ کے مجھے غلط گائیڈ کیا، میں نے اس کے کہنے پہ یہ کیا ہے اور میں ہار گیا ہوں۔ اچھا، الزام پھر بھی ان پہ ہی لگا رہا ہے، توہم پرست خود ہے، قبروں کو سجدہ کرنے والا خود ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ سب سے بڑا شرک ہے یہ قبر کو سجدہ کرنا، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کیا جاتا ہے، اور جس مزار پہ جا کے کیا وہ خود بہت بڑی ہستیاں ہیں، وہ خود یقین جانیے اس سے ناراض ہوئے ہوں گے کہ بھائی یہ میری قبر پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے۔ تو باقی جو ہے نا، اس کو اتنا توہم پرست، اچھا اس وقت پنکی پیرنی نہیں ملی ہوئی تھی اس کو، بعد میں جب پنکی پیرنی مل گئی اس نے فوراً اس کو اپنا مرشد بنا لیا، وہ مرشد ہے جی اس کی۔ تو وہ کہتی تھی نا وہ یہ کرتا تھا، وہ کہتی تھی خان صاحب یہ سامنے والے، یہ جو آپ کمرے سے باہر جا رہے ہیں نا، یہ میز کے سامنے سے ادھر شارٹ کٹ گزر کے جائیں گے نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ یہ پیچھے سے پورا چکر لگا کے جائے، وہ فوراً واپس آتا تھا، پیچھے سے پورا چکر لگا کے جاتا تھا، اتنا یہ توہم پرست آدمی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، پنکی پیرنی نے کیا کیا ہوا تھا، کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا کہ 75 سالوں کے قرضے 4 سالوں میں خان صاحب نے ڈبل کر دیا ہے، ایک انبار لگا دیا قرضوں کا جس میں اب ملک پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو ہم بجلی گیس کے لیے رو رہے ہیں نا، یہ ان مردودوں کی وجہ سے ہی رو رہے ہیں جنہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، یہ پوری قوم سزا بھگت رہی ہے اس چیز کی۔ تو انہوں نے قرضے ڈبل کر دیا، دینے تو ہیں نا، ہم نے اتارنے تو ہیں، یہ تو اللہ کی غیب سے مدد ہوگی، ورنہ پاکستان تو گیا تھا۔ انہوں نے تو اب اس حد تک وہ آگے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایٹمی پروگرام ختم کرو، میزائل جو رینج ہے، زیادہ رینج کے ہیں نا، اسرائیل اور امریکہ تک مار کرنے والے ہیں، ان کو ختم کرو، اور اس طرح کے وہ کر رہے تھے، آہستہ آہستہ اس کو کلوز کرو، ریورس کرو واپس ایٹمی صلاحیت کو، تو تب ڈالر ملیں گے۔ یہ تو جو ان کا منصوبہ میں نے 4 سال پہلے بتایا تھا نا، یا حکیم سعید نے بتایا تھا، ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا، یہ وہی منصوبہ تھا سارا۔ تو پنکی پیرنی کیا کرتی تھی، اچھا جو پنکی پیرنی کہتی تھی نا وہی اس نے کرنا تھا، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں۔ اس نے یہ ایمانداری کے ساتھ، اس نے آئی ایس آئی کا جب سربراہ تھا نا سید آصم منیر، تو اس نے ایمانداری کے ساتھ جا کے بتایا اس کو کہ بھائی، اس نے سمجھا شاید یہ ایماندار بندہ ہے، اچھا وہ اس کو بھی بہت اچھا سپورٹ کرتا تھا، اس کو یہ پتا تھا نا کہ اس کی باتوں سے ہر بندہ متاثر ہوا تھا، باتوں سے متاثر کرنے کا گور اس کو آتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا جی، اس نے یہ ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا مذہبی اس کا ٹچ کا اور ایمانداری کا، اور یہ سب سے زیادہ اس میں گناہگار کون ہے، وہ مردود جو ہے نا، وہ بھی قادیانی یا مردود ہے، وہ ثاقب نثار۔ ثاقب نثار نے اس کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہے، پوری دنیا میں صرف واحد ایک بندہ ہے جو کہ صادق اور امین ہے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں بندہ ہے ہی نہیں جو صادق اور امین ہو۔ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، انسان تو قدم قدم پہ غلطیاں کرتا ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ تو یہ بزدار کو لگایا، بزدار کو اس نے منع، آرمی چیف نے جا کے اس کو رپورٹ دی، آئی ایس آئی کے اس وقت سربراہ تھے، یہ 8 مہینے ہوئے تھے ان کو، تو ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ ایماندار بندہ ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا اس کی بیوی اور یہ بزدار یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ جب ملک ریاض سے انگوٹھیاں لی گئیں، گھڑیاں بیچی گئیں، یہ سب کچھ کیا گیا نا،
تو اس وقت جب وہ آئی ایس آئی کے چیف عاصم منیر صاحب وہ پوری فائل لے کے گئے، جا کے عمران سے ملاقات کی اور اس کو کہا جی کہ یہ آپ کی وائف اور یہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار، یہ دونوں کرپٹ ہیں اور یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس سے آپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس پہ ایکشن لوں گا۔ تو بعد میں اس نے باجوہ کو فون کیا کہ مجھے یہ جرنل دوبارہ آئی ایس آئی میں نظر نہیں آنا چاہیے، فوراً اس کو یہاں سے تبادلہ چاہیے مجھے فوری طور پہ۔ تو اس وقت تو یہ لاڈلا تھا نا باجوہ صاحب کا، باجوہ صاحب نے فوراً ان کو تبدیل کر کے جی ایچ کیو میں بھیج دیا اور اس کی جگہ پہ جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا۔ پھر اس نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا یہ کیوں مہینے 6 مہینے کے لیے آتے تھے؟ جتنے بھی سیکٹری ڈی آئی جی ڈی ایس پی آئی جی یہ 6 مہینوں کے بعد تبدیل ہو جاتے تھے۔ یہ تصویر ان کی پیرنی کو پیش کی جاتی تھی، وہ تصویر دیکھ کے نا تو بتاتی تھی ہاں جی 1.5 کروڑ روپیہ لے لو اس سے، یا 3 کروڑ روپیہ لے لو اس سے، چھوٹے عہدے کے لیے 1.5 کروڑ، بڑے عہدے کے لیے 3 کروڑ سے 10 کروڑ تک یہ لے لو اس سے، اور 6 ماہ کے لیے اس کو کہو بھائی جو لوٹ مار مچانی ہے مچاؤ، 6 مہینے بعد دوسرے کا نمبر آ جائے گا۔ پھر اس طرح دوسرے سے پیسے لیے اس کو آگے 6 مہینے بعد یہ تبدیل کرتی رہی ہے۔ یہ اس نے اپنے بچوں کے 7 پشتوں کے لیے بھی اتنا پیسہ جمع کیا ہوا۔ اب یہ مردود کرپٹ جج ان کا اللہ بیڑا گر کرے، یہ مرے نا، یہ تباہ ہوں فیملیوں سمیت، تو پھر وہ ان کو پہ ہاتھ ڈالیں ایجنسیاں، تو پھر ان سے وہ واپس ریکور کروائیں نا یہ پیسہ۔ یہ تو آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ تھا۔ یہ جو ملک پہ اتنا قرضہ لوڈ ڈالا گیا، قرضوں میں دبا دیا گیا ملک، تو وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ آپ کا اور میرا ہی پیسہ تھا نا۔ تو اچھا اتنا تو ہم پرست بندہ ہے نا، اس کو جب یہ حلف اٹھانے لگا نا تو اس کو دونوں بیٹوں نے کہا جی ہم آنا چاہتے ہیں آپ کی تقریب میں، ہمارا باپ وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تو ان کی پیرنی نے کہا نہیں 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 نہیں، اگر وہ آئے تو تم نہیں بن سکو گے وزیر اعظم۔ اس نے فوراً دونوں بچوں کو منع کر دیا، جس سے وہ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ تو جو بندہ اپنی سکی اولاد کا نہیں بن سکا وہ ان مردود یوتھیوں کا بنے گا؟ نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ اچھا یہ پرسوں سالگرہ ہوئی ہے اس کی بیٹی کی، باقاعدہ آپ ٹویٹر پہ جائیں، اس کا وہ اس کی جو بیوی ہے اس کا باقاعدہ پیغام موجود ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ میں اپنی سوتیلی بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اس کے اچھے طریقے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، سالگرہ منائی گئی ہے، اس کے دونوں بیٹے شامل تھے، اس کی بیوی شامل تھی۔ تو اس نے اگر کہا کہ میری سوتیلی بیٹی کو کہا تو وہ اس کی تو بیٹی نہیں ہے، وہ تو عمران کی بیٹی، اس کی تو ماں مر چکی ہے، وہ عمران کے رشتے سے ہی اس نے کہا نا کہ بھائی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ اس مردود سے تو پھر وہ یودن اچھی ہے، وہ کم از کم اس کو ماں کا پیار تو دے رہی ہے، وہ اس کے فرائض تو وہ ادا کر رہی ہے، اس نے کم از کم بیٹی کو سنبھالا ہوا تو ہے نا۔ وہ کرسچن بن گئی ہے، بیٹے دونوں یہودی بن گئے، یہ یہاں پہ یوتھیوں کے لیے ریاست مدینہ بنا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اب اسلام آباد، اچھا یہ بیان اس کا جو آیا ہے نا اس کی بیوی کا، تو یہ اس کے جو اسلام آباد میں کیس لگا ہوا ہے نا بیٹی کا، اس میں یہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا، کیونکہ اس نے تو صاف کہا ہے کہ بھائی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ تو سوتیلی بیٹی اس کی بیٹی تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کی عمران کی بیٹی ہے، وہ اس کے ناطے سے اس نے کہا کہ میری سوتیلی بیٹی ہے، ورنہ اس کی ماں تو وہ مر چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہے، وہ بھی بیچاری انصاف مانگتے 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 دنیا سے چلی گئی، حالانکہ ڈی این اے بھی میچ ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، یہ امریکہ سے بھاگ کے پاکستان آ گیا تھا کہ بیٹی کو قبول نہ کرنا پڑے۔ جو اپنی بیٹی کا نہیں ہو سکا، اپنے بچوں کا نہیں ہو سکا، وہ ان یوتھیوں کا بنے گا۔ اچھا اتنا توہم پرست آدمی جو جادو ٹونے پہ یقین رکھتا ہے اور ان بلیات پہ، ان چیزوں پہ، قبروں کو سجدہ کرنے، قبروں پہ جا کے مانگنے، قبر والوں سے مانگنے پہ جو یقین رکھتا ہے، اس پہ یہ میں حیران ہوں کہ یہ بڑے بڑے یہ جو جج ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ کون سے اس پہ عقیدے پہ چل رہا ہے، یا وہ بھی ڈالر کھا کے تو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ بندیال کی ساس کو وہ 80 سال کی چمڑی ہے جو، اس کو بھی یہی پسند ہے،
तो देखिए किस तरीके से हमारे मुल्क को तबाह किया गया। ये 75 सालों के ये जो कर्जे वापस ये बंदयाल का बाप करेगा वापस। ये जब केस चलने देंगे तो वो एजेंसियों को रिमांड देंगे तो जाके एजेंसियां से रिकवर करवाएंगी ना, गिरफ्तारी ही नहीं होने दे रहे हैं। ये यहाँ पे उन्होंने अपना कानून बना लिया हुआ है। अत्ता के अच्छा ये हुकूमत भी ऐसी ही है, बुज़दिल हुकूमत है। मैं इनको भी कसूरवार समझता हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, साफ उसको कहो कि आप बंदयाल आके तू ही संभाल ले हुकूमत, अगर हुकूमत को तूने नहीं चलने देना तो। इसने पूरी कोशिश की थी बंदयाल ने और इसके दोनों चमचों ने कि भाई किसी तरह मुल्क करप्ट हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए, मुल्क श्रीलंका बन जाए। पूरी कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या था, वो अल्लाह वादा शरीक मौजूदा पाकिस्तान को बचाना चाहता था। उसने मौजूदा हुकूमत की गैप से मदद की और उसने किस तरीके से इमदाद भेज दी तुर्की से, सऊदीया से, दुबई से, चाइना से, रूस से। इस तरह अल्लाह ने करम किया कि हमें डॉलरों की अब ज़रूरत ही नहीं है। चाइना ने कहा कि भाई मेरी करेंसी में तुम लोग करो कारोबार। अब हम जो आ रहे हैं ना, ये तेल ले रहे हैं वो क्या नाम है, चाइना की करेंसी में ले रहे हैं। तो आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा शाहिद खाकान अब्बासी पे। शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ सोच ले कि वो जिन चक्रों में है ना उसमें वो नहीं कामयाब हो सकेगा। वो चाहता है कि भाई मुझे ही हर मर्तबा मुझे ही सीनियर ओहदा मिले और मुझे ही वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, मुझे ही सब कुछ किया जाए। जो पाकिस्तान की हालत थी ना, ये कभी भी ना संभाल सकता। तो ये पहले पार्टी छोड़ने से पहले ना एक मरतबा चौधरी निसार का हशर देख ले या एक इलेक्शन सेपरेट लड़ के देख ले। इसको तो मरी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हुआ था। ये तो इतना खुदगर्ज बंदा है ना कि पैसे वाला है ना, पैसे वाले किसी के नहीं बनते हैं, वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। नवाज शरीफ ने इसको शहबाज शरीफ ने इसको अपनी सीट पे लाहौर से मुंतखब करवा के असम्बली में लाया और ये आजकल उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे पड़ा हुआ है, उसी की मुखालफत में लगा हुआ है। एक ये और एक वो इमरान इस्माइल, वो बाजवा का बंदा था, वो भी मुल्क को तबाही की तरफ ही ले जा रहा था। तो अच्छा हुआ उसको बर वक्त हटा दिया गया, वरना ये जो मुल्क आज संभल गया है ना, ये सिर्फ असाबदार का ही कारनामा है। मैं सलूट पेश करता हूँ असाबदार को। तो अगर ये दोनों बंदे, इनको शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया है कि भाई अगर बंदे के पुत्र बन के तो पार्टी में रहना है तो ठीक है, वरना अगर मुखालफत करनी है ना तो फिर अपने लिए कोई और पार्टी ढूंढ लो। तो फिर आगे इनका भी अशर वही होगा जो चौधरी निसार का हुआ है। और इस मरतबा भी इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, चौधरी निसार अगर 1 करोड़ रुपया भी लगा ले ना, 50 करोड़ भी लगा ले, कभी नहीं जीत सकेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि वोट सिर्फ लोग देते हैं, पीटीआई के वोट देते थे लोग इमरान के नाम पे, इसी तरह नवाज शरीफ नून लीग के वोट जो है ना वो नवाज शरीफ को पड़ता है, वो नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है, वो किसी बंदे को नहीं पड़ता है। तो इसी तरह जो पीटीआई पीपल्स पार्टी का वोट है वो भुट्टो के नाम पे पड़ता है, ये जरदारी या बिलावल को नहीं पड़ता है। इनको तो वो खीर पकी पकाई देग मिल गई थी ना। ये जाने जिन्होंने कुर्बान किया ना वो अब दुनिया में है ही नहीं है। तो बाकी जो है ना, देखें किस तरीके से इस मुल्क को किया गया है, क्या हुआ है, किस तरीके से किया गया। तो ठीक है, अब दुआ करते हैं और आप लोग जो भी नेक ख्वाहिश है दिल में रखें और आमीन आमीन बोलें। और कल के व्लॉग में इससे भी बेहतर मालूमात आपको दूंगा। आखिर में उन बच्चों के लिए भी दुआ करनी है, आज हाथ उठाने हैं जो बच्चे हादसे में गए हैं या उधर समुंदर, वो भी एक हादसा ही है। इन दोनों हादसात में जितने भी जानी नुकसान हुआ है ना, अल्लाह सब की मग़फ़िरत करे। तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، جو عمران نیازی نے گروی رکھ دیا ہوا اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کو ان کرائسس سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، قرض کی ادائیگیاں کرنے میں آسانیاں پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی چاہے کلر کار کا حادثہ ہے، چاہے وہ جو کشتی ڈوبی ہے اس میں جتنے بھی پاکستانی یا جتنے بھی سب انسان ہی ہیں، جتنے بھی مسلمان اس میں سوار تھے، جن جن ممالک کے بھی تھے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بس کا حادثہ ہوا ہے یا اللہ اس میں بھی جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، بڑے تھے، بچے تھے، جوان تھے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما، پاک فوج کے جوان جو سرحدوں پہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بھی یا اللہ عالمی طاقتیں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں ان سب کو یا اللہ تو نبی پاک کے صدقے میں تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سب سے بڑی طاقت تو یا تو ان کو طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ یہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں یا اللہ چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت یا تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے بچوں کو بھی تباہ و برباد فرما، کیونکہ کرپٹ کے بچے بھی کرپٹ ہی ہوتے ہیں۔ یا اللہ خصوصاً کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو ان مردودوں سے پاک کر دے یا اللہ اس میں تو غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ چاروں کور کمانڈروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ISI میں جتنے بھی سربراہ سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان سب کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ ان سب کو دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، چھپا دے دشمنوں کی نظروں سے۔ اور یا اللہ جو چھپ کے ہماری آرمی کے جوانوں کو پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو کرپشن سے پاک کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔
اور یا اللہ جو اتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا جو کوئی بھی ہیں جو کرپٹ ہیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے والدین کی ان کے شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، رشتے کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کو اچھے لوگوں میں رشتے ڈھونڈنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں جن میری بچیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، یا اللہ میری دعا ان سب کے حق میں قبول فرما۔ جتنے بھی بچیوں کی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ ان سب کو لمبی زندگی والی اور اچھی صحت والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں پہ قرض ہے، جن لوگوں پہ قرض ہے یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ملک پاکستان سے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہمارے جتنے بھی ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان سب کو، ان افسران سمیت جوانوں سمیت سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کرپٹ ججوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کرپٹ ججوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جو پردیس میں بچے بیٹھے ہوئے ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان سب کو یا اللہ بینک کے ذریعے پیسے پاکستان بھجوانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے جو بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ یہ جو دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان قبضہ گروپوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔